یہ چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے، مگر میرے لیے انتہائی یادگار بن گیا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف یادگار ہے بلکہ خاصا پر اسرار اور دلچسپ بھی ہے۔ میرے بی اے کے امتحان ہونے والے تھے، مگر ان سے کچھ دنوں پہلے میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ کئی روز تک بستر سے ہلا جلا بھی نہ گیا۔ نکاہت اس قدر تھی کہ بستر سے اٹھتا تو سر چکرانے لگتا اور مجھے مجبوراً دوبارہ لیٹ جانا پڑتا۔ اس سب میں پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر مسلسل کئی روز دوا کھانے کے بعد کچھ بہتری محسوس ہوئی۔ اس دنوں میرا ایک ہفتہ ضائع ہو گیا اور کمزوری الگ محسوس ہو رہی تھی۔ امتحان سے ایک ہفتہ پہلے امی نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ روز رات کو دودھ پی کر سونا ہے اور رات دیر تک پڑھائی نہیں کرنی۔ جو تیاری کرنی ہے وہ صبح اٹھ کر کر لینا۔ امی روز رات کو دودھ ابالنے کے بعد دودھ والی گڑوی میرے کمرے میں رکھ دیتی تھیں تاکہ ذرا ٹھنڈا ہونے پر میں اس میں سے ایک گلاس نکال کر پی لوں اور باقی فریج میں رکھ دوں۔ چنانچہ میں ایسا ہی کرتا۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ میں پڑھائی ختم کرنے کے بعد اٹھا، دودھ والی گڑوی سے دودھ نکال کر گلاس میں ڈالا اور خود پینے کے بعد یہ سوچ کر لیٹ گیا کہ ابھی دودھ گرم ہے، تھوڑی دیر بعد اسے فریج میں رکھ دوں گا۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہل تھا جب اچانک میری آنکھ کسی برتن کے گرنے کی آواز سے کھل گئی۔ مجھے کمرے میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ میں نے اٹھ کر چاروں اور نظریں گھمائیں، پھر ایک جانب مجھے کوئی چیز تیزی سے حرکت کرتی نظر آئی۔ چھوٹی سی کوئی چیز کمرے کے فرش پر اچھل رہی تھی اور اس کی اس حرکت سے برتن گرنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اب میری نظریں اندھیرے میں کچھ حد تک دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی سیاہ رنگ کی چیز دودھ والی گڑوی کو لے کر اوپر نیچے ایسے اچھل رہی ہے جیسے کوئی گیند ہو، اور اسی سے برتن گرنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ مگر ابھی تک میں یہ بات نہیں سمجھ سکا تھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ ابھی شاید وہ سیاہ چیز کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے زیادہ زور سے اچھلنا شروع کر دیا۔ میں اگرچہ بہت خوف زدہ ہو گیا تھا، مگر نہ تو چیخ رہا تھا اور نہ ہی کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ پھر میں نے ہمت جمع کی اور کمرے کی لائٹ جلا دی۔ اب منظر واضح تھا۔ جب میں نے گڑوی کی طرف دیکھا تو سیاہ رنگ کی بلی گڑوی میں منہ پھنسائے بیٹھی تھی۔ اب کیونکہ اس کا منہ گڑوی کے چھوٹے سے منہ میں پھنس گیا تھا، اس لیے وہ اپنی جھنجھناہٹ اچھل کود کر دکھا رہی تھی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر اس کی بھاگ دوڑ ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بلی کی کوئی مدد کروں یا اسے پکڑوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بلی اس قدر مشکل میں تھی کہ اسے پکڑنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس دورانیے میرے کمرے سے آوازیں سن کر امی اور بھائی بھی میرے کمرے میں آ گئے۔ اب سب کے سامنے وہی منظر تھا جسے میں کئی منٹوں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی کو بھی میری طرح اس صورتحال کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر قدرت نے خود ہی اس کا حل نکال دیا۔ بھاگتے ہوئے بلی دیوار کے ساتھ ٹکرائی، پھر اس نے زور سے اپنے سر کو جھٹکا دیا، تب ہی اس کا سر گڑوی سے نکل گیا۔ کچھ دیر کے لیے بلی خاموش ہو گئی، جیسے وہ بھی منظر دیکھ کر حیران ہو گئی ہو۔ پھر اس نے کمرے میں لگے کولر کی طرف دوڑ لگا دی، مگر جلد بازی میں وہ کولر کے اوپر لگے ہارڈ بورڈ میں الجھ گئی اور اسے دوبارہ واپس آنا پڑا۔ اب اس کے تیور اور خطرناک تھے۔ وہ گراتی ہوئی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ میرے کمرے سے باہر نکلی اور ٹی وی لانچ کی طرف دوڑی۔ اب بھائی نے آگے بڑھ کر ٹی وی لانچ سے باہر جانے والا دروازہ کھول دیا۔ بلی فوراً اس طرف آئی اور باہر نکل گئی۔ یوں ہی معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس بات پر غور شروع ہوا کہ بلی کے ساتھ کیا ایسا ہوا۔ سب کی مشترکہ تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ رات کسی وقت بلی کولر کے راستے سے میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے دودھ کی خوشبو سے مجبور ہو کر
گروی کے اندر پڑا ہوا تھوڑا سا دودھ پینے کے لیے اپنا منہ گروی میں گھسایا تھا، تب ہی اس کے ساتھ اس طرح ہوا۔